اب اگر ہم دیکھیں کہ ریاض احمد گورشائی اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی افکار کے اعتبار سے، دعووں کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، درجہ بدرجہ دونوں نے تقریباً یہی کام کیا ہے جو ایک نے کیا وہ دوسرے نے کیا ہے۔ بات چلی تھی ولایت سے، بات چلی تھی نیک ہونے سے، صالح ہونے سے، یہاں سے پھر آگے جو ہے نا وہ چلتے چلے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بالکل ابتداءً ولایت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا دعویٰ کیا تھا، اور ولایت کے لیے ایسی شرائط مقرر کی تھیں اور ولایت کا ایسا تعارف کروایا تھا جس کے اندر خود دعویٰ نبوت چھپا ہوا تھا۔ ریاض احمد گورشائی نے بھی یہی کام کیا، پہلے ولایت کا دعویٰ کیا، حالانکہ یہ آدمی راول پنڈی کا گوجر خان کا رہنے والا ہے، راول پنڈی کے علاقے گوجر خان کا، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ حافظ ہے، نہ یہ قاری ہے، اور نہ یہ مدرسے میں کسی سے پڑھا ہے، بلکہ سکول میں بھی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ اس آدمی نے پرائیویٹ میٹرک کیا، ریگولر بھی نہیں، پرائیویٹ یہ اس کی تعلیم تھی۔ اس کے بعد معاش کے ہاتھوں پریشان تھا، ویلڈنگ کا ملازم بن گیا، کہ ویلڈنگ کی دکان تھی، لوہے کو ویلڈ کرنے والی دکانیں ہوتی ہیں نا، تو لوہے کو ویلڈ کرنے والی دکان تھی، وہاں ملازم بن گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو گزارا نہیں ہوتا تھا، افراد گھر کے زیادہ تھے، خرچہ زیادہ تھا، جبکہ ویلڈنگ پر کچھ ملتا نہیں تھا، خاطر خواہ اتنا کہ جس سے گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے کوشش کی کوئی ایسا حربہ اختیار کروں کہ پیسے زیادہ آئیں، تو اس نے کوشش کی پہلے کہ چلو کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے میں دربار کے پاس جا کر مجاور بن جاتا ہوں، چلہ کشی کرتا ہوں، تو چلو آہستہ آہستہ میری شہرت ہو جائے گی، لوگ مجھے پیر کہنے لگیں گے، اور لوگ مجھے جو ہے اللہ کا ولی کہنے لگیں گے، اس سے پیسے آ جائیں گے۔ کیونکہ پیری مریدی کو، تصوف کو، مشائخ صوفیہ کو اس طبقے نے بہت زیادہ بدنام کیا ہے، اس کا تعلق بریلوی مسلک کے ساتھ تھا۔ تو یہ راولپنڈی سے چل کر سندھ آیا، سندھ میں جگہ ہے سیون شریف، جانتے ہیں آپ لوگ؟ سیون شریف، وہاں آ گیا، وہاں لال شہباز قلندر صاحب کا دربار ہے، اس کے پاس آ کر اس آدمی نے رہنا شروع کر دیا، اور وہاں ایک قریب جگہ تھی بیابان سا، وہاں آ کر اس نے چلہ کشی شروع کر دی، دربار میں بھی آنے جانی رہتی اور وہاں بھی چلہ کشی کرتا، اور اس کے ارد گرد دربار کے ارد گرد منڈلاتا رہتا اور لوگوں کو پھنساتا رہتا مختلف طریقوں سے، کسی کو تعویذ کے بہانے، کسی کو دم کے بہانے، کسی کو مرید کرنے کے بہانے، کسی کو کسی اور بہانے سے پھنساتا رہتا۔ وہاں اس نے چلہ کشی کی، چلہ کشی جیسی اس نے کی، اس نے خود اپنی چلہ کشی کے مناظر بیان کیے ہیں، تو اس پہ ایک کتاب لکھی ہے روحانی سفر کے نام سے۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، چلہ کشی اس چیز کا نام ہے۔ غیر محرم عورت ایک اس کے ساتھ اس کی یاری ہو گئی، اس کا نام مستانی تھا، وہ کنجر خانے کی ایک جو ہے وہ بدنام عورت تھی، خود اس کتاب کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ تو کیا طوائف میں سے تھی، ناچنے گانے والی، اس نے خود کہا کہ ایوب کے دور میں ایوب خان کا دور تھا نا، تو ایوب کے دور میں یہ چکلوں پر پابندی لگ گئی، تو پکڑ دکڑ شروع ہوئی، تو ہم میں سے کئی عورتوں نے ہو حق کا نعرہ لگایا اور درباروں پر جا کے مجاور بن کے بیٹھ گئے، تو میں بھی انہی میں سے ہوں، وہ بھی۔ تو سیون شریف کے دربار پر وہ بیٹھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ رابطے قائم ہو گئے، یہ آدمی چلہ کشی کے بہانے راتیں اس کے ساتھ گزارتا تھا، خود اس نے اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہالت عام ہے، سندھ کے خاص دیہاتوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ جہالت ہے، تو کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ اس آدمی نے ایک جگہ پر جو ہے وہ اپنا اڈا قائم کیا
اور وہاں پر تعویذ کے بہانے، دم کے بہانے لوگوں کو قریب کرنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا، ارد گرد کے لوگ پریشان ہوئے، سیکورٹی ایجنسی والے پریشان ہوئے۔ لیکن جس طرح پاکستانی سیکورٹی اور ایجنسی کی اس پہ نظر پڑی، غیر ملکی طاقتیں بھی ایسے افراد کے تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کے لیے اعلی کار بن کر کام کر سکیں، تو غیر ملکی طاقتیں اور ایجنسیاں وہ بھی کتوں کی طرح سونگتی پھرتی ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ان کے ساتھ تعارف ہو گیا، ان کے ہتھے چڑھ گیا، اور پھر ان کے اعلی کار بن کر کام کرنا شروع کر دیا۔ پاکستانی ایجنسیوں نے جہاں یہ رہتا تھا وہاں کیمرہ بھی لگایا بھی اس کی دیکھ بھال ہو، یہ کرتا کیا ہے۔ ان کو اس کی مشکوک جو ہے وہ سرگرمیوں پر متنبع ہوئے، لیکن جو ہے جب وہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو ان کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، ان کا تحفظ بھی مل گیا۔ آخرکار اس آدمی نے ایک جماعت بنائی جس جماعت کا نام تھا انجمن سرفروشان اسلام۔ انجمن سرفروشان، نام کتنا اچھا بنایا، لیکن کام سارے کا سارا اسلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ اور انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے جماعت بنائی، پھر ایک رسالہ بھی نکالنا شروع کر دیا، اس کا نام تھا سرفروش، صدائے فروش، یہ رسالے اس کے نکلتے تھے، اور اخبار بھی نکالنا شروع کر دیا اسی نام سے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ اس کو شہرت دی گئی، اور بہت حیدرآباد کے علاقے میں ایک جگہ ہے کوٹری کے اندر بہت بڑی جگہ اس کے نام کر دی گئی، بہت بڑی جگہ۔ تو میرے خیال میں جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس علاقے سے کہیں بڑی جگہ ہے، تو اس کے نام الاٹ کر دی گئی، اور بہت بڑا بنگلہ اس کا بن گیا، وہاں بنگلہ بنا کر دیا اس کو۔ تو ہم اس بنگلے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا اور کتنا شاندار بنایا گیا۔ تو ایجنسیوں نے بنوایا، آخرکار اس نے پھر جو ہے آگے شرارت کرنی شروع کی، ولایت کے دعوے کرنے شروع کیے۔